اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے مشہور و معروف اور مقبول پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ سب کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہے، آپ کے اہل خاندان کی خدمت میں بھی، اور ہم سب کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ناظرین کرام، یہ روایت بیان کی ہے حضرت امام نسائی نے اپنی سنن کبریٰ میں۔ ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت حساس اور بہت ذمہ دارانہ اور بہت ہی معلومات سے لبریز، اور ضروری ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں تاکہ بہت سارے شکوک و شبہات جو ذہنوں میں اور دلوں میں ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، وہ رفع ہو جائیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور عقیدہ ختم نبوت۔ حضرت ابن عربی کی شخصیت عالم اسلام میں ایک مینارہ نور کی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ تصوف اسلامی میں ایک دور وہ ہے جو ابن عربی سے پہلے کا ہے اور ایک دور وہ ہے جو ابن عربی کے بعد کا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابن عربی اور ان کی تصانیف کا ظہور ہوا تو اس کے بعد آج کے دن تک تمام علماء، محققین، مصنفین، شارحین انہی کے افکار عالیہ کی تشریحات میں اور اس کی تدریس میں لگے ہوئے ہیں، اور جن علوم و معارف پر انہوں نے بات فرمائی ہے، تحریر کیا ہے، بات ان سے آگے نہیں بڑھی۔ ناظرین کرام، جب ایک شخصیت بہت عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہوتی ہے تو اس پر تنقید کا بھی ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے، چون قلم در دست غداری بود، لا جرم منصور برداری بود۔ جب ایک دوسری طرح کا ذہن رکھنے والے آدمی کے ہاتھ میں قلم ہوگا تو پھر وہ حسین بن منصور حلاج کے خلاف ہی فتویٰ دے گا اور اس کو سولی پر لٹکا کر ہی دم لے گا۔ تو ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ تصوف میں جو مظلوم ترین شخصیات میں سے ہیں، ان میں حضرت ابن عربی کا نام نامی بھی ہے۔ ان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے بہت زبردست پینل اکٹھا کیا ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ مجھے صرف ایک بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ شیخ ابن عربی کے اہم ترین موضوعات میں اگر اعداد و شمار جمع کیے جائیں اور باقاعدہ گراف بنایا جائے، پرسنٹیج نکالی جائے، تو سب سے زیادہ گفتگو اللہ کے بارے میں ہے، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ گفتگو انہوں نے کی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے فیوضات کے بارے میں۔ اس کے بعد انسان اور کائنات اور اس سے متعلقہ موضوعات۔ تو یہی حق بھی تھا کہ وہ جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ نے چاہا تو ہم اسی فورم سے کبھی یہ پروگرام بھی پیش کریں گے کہ حضرت ابن عربی اور عشق رسول۔ ان کی کوئی تصنیف ایسی نہیں ہے جس میں ذکر نہیں ہے، احادیث سے استفادہ نہیں ہے، اشعار میں انہوں نے ایسی ایسی نعتیں کہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عقیدہ ختم نبوت۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت جسد اسلام کی شاہرگ ہے۔ جس کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں رتی برابر بھی شک ہے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے وہ اکابر جو حضرت ابن عربی اور ان کی تصانیف اور افکار سے متاثر رہے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا، وہ بھی عالم تھے، فاضل تھے، محقق تھے، صاحب تجزیہ تھے، صاحب بصیرت تھے، اگر انہیں ذرا سا بھی اس موضوع پر شک ہوتا کہ معاذ اللہ ختم نبوت کے بارے میں حضرت ابن عربی کی آراء اچھی نہیں ہیں، مشکوک ہیں، نادرست ہیں، تو وہ ان سے تعلق نہ رکھتے۔ حضرت ابن عربی جہاں بھی گئے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ مثلا اگر آپ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے ہیں تو امام حرم مکہ نے اپنا مہمان رکھا، سفارش کر کے برسوں،
اور اگر آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں تو امام حرم نبوی نے اپنے گھر میں رکھا، جہاں بھی گئے وہاں قاضیوں نے اور ائمہ نے ان کی پذیرائی کی اور میزبانی کی، حتیٰ کہ ان کا وصال بھی دمشق کے قاضی القضات کے گھر میں ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کی دعائیں اور برکات اور فیوض عثمانی سلطنت کے قیام میں شامل ہوں اور جس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین اور ان کے اخلاف بعد میں آنے والے ایوبی خاندان کے سلاطین، اس کے ایمان میں اور اس کے ایک ولی کامل ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، چونکہ یہ فلسفہ، تاریخ اسلام، عقائد اسلام اور تصوف اور ذوقیات کا موضوع ہے، اور اس میں شریعت کی دستگیری کے بغیر اس موضوع کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ رسول کریم سے محبت کا تعلق اس کا موضوع ہے اور ختم نبوت اس کا موضوع ہے، تو اس لیے اس پینل میں بھی آپ رنگا رنگی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ باختصار حضرت ابن عربی کا تعارف، آپ کی جامعیت، کچھ تصانیف کے بارے میں، اساتذہ اور مشائخ کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حیرت انگیز شخصیت ہیں حضرت شیخ ابن عربی، مجموعہ محاسن و کمالات ہیں، ایسا ہی، اور ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ایسے اثرات چھوڑے جس سے صبح قیامت تک خاص و عام فیضیاب ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ 17 رمضان 560 ہجری، کیا بات ہے، کیا تاریخ ہے! اندلس موجودہ اسپین جی کہ ایک معروف شہر مرسیہ میں اچھا، اس عالم میں رونق افروز ہوا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا خاندان اشراف کا خاندان تھا، سبحان اللہ۔ جس طرح حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا خاندان اللہ اشراف کا خاندان تھا۔ آپ کے اجداد میں وہ ہستی ہیں جن کی تعریف عرب و عجم کرتے، جی، حاتم طائی، اچھا، وہ آپ کے اجداد میں سے، اور آپ کے اجداد قبیلہ بنو تیغ سے تعلق رکھتے، اور قبیلہ بنو تیغ کی یہ انفرادیت تھی پورے عرب میں کہ جو ان کے حدود میں داخل ہو جاتا وہ خالی پلٹ کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو ایک اجداد کی یہ خصوصیات بھی وراثت میں آپ کے منتقل ہوئیں۔ شیخ ابن عربی کا پورا نام ہے محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محی الدین آپ کا لقب ہے۔ کیا بات ہے! آپ کے والد گرامی مرتبت کا نام ہے علی، اللہ اکبر، محمد بن علی، اور دادا کا نام ہے محمد، محمد بن علی بن محمد، سبحان اللہ۔ یہ بھی متحقق سورسز کے ساتھ بات موجود ہے کہ آپ کے والد گرامی کی عمر دراز ہو چکی تھی، اچھا، اور آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت نہ ہوئی تھی۔ اچھا، اور یہ زمانہ وہی ہے جب اس روئے زمین پر خدا کی حجت حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رونق افروز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا کے لیے یہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں آئے۔ ماشاءاللہ، آپ کے والد واہ، حضرت شیخ علی، جی، تو سر سیدی سرکار غوث پاک نے دعا فرمائی اور آپ نے بشارت بھی دی جی، کہ ہاں آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، آپ نے اس کا نام محمد تجویز کرنا ہے اور اس کا لقب محی الدین رکھنا ہے۔ کمال ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خدا اس سے بہت بڑا کام لے۔ کیا بات! پھر ایسا ہی ہوا جی کہ آپ کے ہاں حضرت شیخ ابن عربی کی ولادت ہوئی۔ میں نے عرض کیا اشراف کا خاندان تھا، والدہ بھی پاک دامن صاحب نسبت، سبحان اللہ، با طہارت عفت مآب خاتون تھی۔ آپ کے جو چچا تھے وہ بھی اپنے زمانے کے ولی تھے۔ آپ کے دو ماموں، ماشاءاللہ، دونوں ماموں آپ کے اولیاء میں کیا بات ہے! اور آپ کے جو فرزند بعد میں ہوئے شادی کے بعد وہ بھی اولیاء میں سے تھے، تو پورا گھرانہ ہی اشراف کا ہے۔ شیخ محمد بن علی ابن عربی نے ابتدائی تعلیم اپنے گھرانے میں حاصل کی، وہی مرسیہ میں، لیکن وہ زمانہ وہ تھا کہ جب مرسیہ کے اندر
سیاسی حالات بہت تلخ تھے. اچھا. خانہ جنگی تھی. صحیح. جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو خانہ جنگی اتنی بڑی کہ مخالفین نے اس شہر پہ قبضہ کر لیا. اچھا. تو آپ کے والد اپنے خاندان کو لے کر مرسیہ سے ایک اور شہر جسے لشبونہ کہا جاتا ہے جو موجودہ پرتگال کا دارالحکومت ہے وہاں شفٹ ہو گئے. کمال. وہاں ایک عرصہ قیام پذیر رہے, وہیں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی. پھر اس کے بعد اشبیلیہ صوبہ کے حاکم ابو یعقوب نے درخواست کی. اچھا. تو آپ کے والد اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ تشریف لے گئے. اچھا. واہ سبحان پھر اللہ. اشبیلیہ میں مزید آپ نے جو علمی جی مدارج تھے طے کیے اور وہیں ایک عرصہ گزرا. آپ کے والد گرامی مرتبت وصال فرما گئے. پھر آپ با اجازت والدہ پہلی مرتبہ اچھا. آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے اور علم حاصل کرنا ہے تو آپ اشبیلیہ سے شمالی افریقہ میں آئے اور تیونس کے اندر آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا. کیا بات ہے. اور تیونس کے اندر خاص طور پر آپ کو صوفیہ کی آماجگاہ تھی تو صوفیہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا. اور وہیں شیخ ابو القاسم کی خانقاہ میں آپ نے ان کے رسالہ خلع النعلین کا صاحب تصنیف سے ہی درس لیا. اچھا. اور وہیں آپ نے اسی سفر میں وہ کتاب روح القدس جی شیخ عبدالعزیز القریشی المہدوی کی فرمائش پر تحریر فرمائی. واہ واہ. یہ ایک عرصہ آپ کا جو بالکل جوان ہوں گے اس وقت. بالکل جوان تھے. 590 ہجری کی بات ہے. کمال ہے. پھر آپ وہاں سے واپس آپ کو خبر پہنچی کہ والد گرامی مرتبت جی کا وصال ہوا ہے. صحیح. یہ وصال بعد میں ہوا تو آپ واپس تشریف لے گئے جی مرسیہ کے اندر. مرسیہ کے اندر جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں جو ایک مشہور کتاب ہے محاسن المجالس, اچھا, جس کے مصنف ہیں ابن عریف, جی, مریہ نامی مقام ہے, وہاں ان کی خانقاہ تھی. اچھا, وہاں قیام کیا تو وہاں 11 روزہ قیام میں آپ نے ایک مواقع النجوم اپنی کتاب تحریر اللہ فرمائی. اکبر, اللہ اکبر. پھر آپ گھر پہنچے, والد گرامی مرتبت کی وراثت کے معاملات حل کیے. پھر آپ مراکش تشریف لے آئے اور اس کے بعد اپنی جوان بہنوں کی شادیاں کیں. پھر والدہ محترمہ کی خدمت لازم تھی, اس لیے آپ ایک عرصہ انہی کے پاس رہے, کہیں نہیں گئے. اچھا. والدہ کے وصال کے بعد آپ نے پھر مزید اسفار شروع کیے صحیح. اور آپ کی مختلف شخصیت کے زاویے کھلے اور آپ سے جو معرفت کا ظہور ہوا اس کے بہت سارے نظائر دنیا نے دیکھے. بہت ہی خوبصورت مفتی صاحب آپ نے فرمایا, اور خصوصاً یہ جو ذکر کیا کہ حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں, تو ایسا ہے کہ جیسے یہ حاتم فیضان طریقت پیدا ہوئے اپنے عہد کے, اور پھر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا دینا, اپنا لقب ان کے لیے تجویز فرمانا, یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب, شیخ ابن عربی کی شخصیت کیسی تھی, اخلاق و کردار کیسا تھا, رہن سہن, اور ایک جو حیرت انگیز بات ہے, اتنی زیادہ تصانیف ہیں اور شاید ہی کوئی موضوع اس وقت کے مروجہ علوم و فنون کا ایسا ہوگا جو ان کی کتابوں میں نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص متخصص ابن عربی ہے تو وہ اسلامی علوم و معارف کا متخصص ہے. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. تو تمہیدی باتوں کے بعد آپ جس ڈھب پر ایک مطلع افق پر آئے, جی ہاں, آپ نے جس گہرے انداز سے علم اور عمل کو اور جس گہرے انداز سے عشق و معرفت کو, سبحان اللہ, اور جس گہرے انداز سے ظاہر و باطن کو جمع کر کے دکھایا, اور اس پورے فیضان کو جس گہرائی کے ساتھ مرتب کیا, حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا بندہ ارتقاء تصوف کے مراحل میں آپ پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تصوف کی جتنی بھی منازل تھیں, جتنے بھی مراتب تھے, مقام و احوال کی جتنی بھی بحثیں تھیں, اس پر آخری کلم ابن عربی نے ہی چلایا. کمال ہے جی, کتنی اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ جیسا محتاط محدث, بے شک ایسا ہی, مفسر, جو نصوص کے ظاہر و باطن کا گہرا ادراک رکھنے والا بندہ صاحب تجزیہ ہے, صاحب تجزیہ, وہ یہ بات کر رہے ہیں.
پھر آپ دیکھیں گے کہ ابن عربی کو ماننے والے لوگوں میں جو کو ہمالیہ شخصیات اپنے طور پر بہت بڑا جن کا قد کاٹ ہے، جی ہاں، ان کے بارے میں سب سے بڑی گواہی دیکھیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اللہ، جن کو تصوف کے ایک سلسلے کا باقاعدہ بانی کہا جاتا ہے اور سارے سلسلے امام مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا سامنا ہوا دونوں بزرگوں کا عراق کے بازار میں، اور چونکہ دونوں کے ساتھ جم غفیر تھا تو شاید ظاہری ملاقات نہ ہو سکی، بات چیت نہ بات نہ ہو سکی، ایک دوسرے کو غور سے دیکھا تو کسی نے پوچھا ابن عربی سے شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں کہ حضرت کون ہیں؟ اچھا، تو آپ نے کہا ان کا چہرہ دیکھا ہے، یہ سنت رسول کے فیض سے بھرا ہوا بندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بات کسی نے شہاب الدین سہروردی سے پوچھی، حضور یہ ابن عربی کون ہیں؟ جی، انہوں نے کہا یہ اسرار الہیہ کا بحر ذخار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیکھ لیں ایک حضور یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے یہ خود دلیل ہے کہ حضرت ابن عربی کو سنت رسول سے کتنی محبت تھی، سنت اور رسول، عشق رسول کس قدر ان کے دل و دماغ میں والا تھا۔ جی حقائق آشنائی تو اس وقت تک نہیں آ سکتی نا جب ان ظاہری سورسز میں سے نہ گزریں، بے شک ہے، بلکہ یہ صرف ظاہری سور سے نہیں گزرتے بلکہ اس کے باطن تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ملکات ملتے ہیں۔ اچھا اس میں سب سے بڑی گواہی دیکھیں، یہ باقاعدہ محققہ بات ہے کہ امام رازی جیسا بندہ عقلیات کے علوم کی وجہ سے اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہو گئے۔ اچھا یہ وہ تفسیر کبیر والے راضی؟ تفسیر کبیر والے، اچھا، اور ان کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے باقاعدہ ان کو خط لکھا، سبحان اللہ، اور آپ نے جو چیزیں تجویز کی وہ بڑی شاندار تھی۔ واہ، خلوت کو اپنے اوپر لازم کریے، اللہ اللہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے سبحان ہوئے اللہ، تقوی اور طہارت کو لازم پکڑیے، کیا کہنے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے، واہ، آپ اس کیفیت سے باہر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ، اندازہ لگا سکتے جو بندہ ابن عربی اتنا جیسا باطن بندہ، شناس، باطن شناس، اور ان کو تجاویز دینے کہ حضور چونکہ آپ نے زندگی بھر عقلیات کا بڑا سبحان مطالعہ کیا اللہ سبحان اور اللہ، تدبر و تفکر زیادہ رہا ہے، تو آپ ذرا اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بھی شامل کریں۔ پھر جامی صاحب یہ اخلاص کی آئینہ داری بھی ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے حلقہ احباب میں صوفیات تو ہیں سو ہیں، جی، لیکن علماء بھی آپ کو بڑے قد کاٹ کے نظر آئیں گے۔ کوئی شک نہیں، عبد الوہاب شعرانی، اللہ، جن کو محققین میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے، ایسا ہی ہے، فقہا ہوں، علماء ہوں، محدثین ہوں، صوفیاء ہوں، ان کو جب پتہ چلا کہ ابن عربی کے بارے میں کچھ عبارات کی نہ فہمی کی وجہ سے یا اصطلاحات کی گہرائی کی وجہ سے یا ایک جگہ کسی بحث کے نہ موجود ہونے کی وجہ سے اور منتشر ہونے کی وجہ سے جو اس میتھڈ سے واقف نہیں ہیں، تو ان کے لیے آپ نے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، کمال ہے، یعنی اکابر کے عقائد بیان کرتے ہوئے اس کو ابن عربی لے آئے، بس ابن عربی کو ان عقائد کے شارح اور توسع کے طور پر اور ان کی جزیات کو مرتب کرنے والے کے طور پر لے آئے۔ اچھا آپ ہندوستان کی حدود میں آ جائیں، گیسو دراز صاحب کی شخصیت سے کون واقع سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ جنہوں نے باقاعدہ تفسیر بھی لکھی، جن کا گہرا رنگ تھا، سید محمد حسینی گلبرگہ شریف، ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد علماء میں قد کاٹ کے لوگ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اگرچہ آپ کو آپ کی بعض عبارتوں کی گہرائی کی تعبیر پر اعتراضات رہے، لیکن آپ کی ولایت کبریٰ اور آپ کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم بحثیں کر رہے ہیں یہ آپ کے دسترخوان سے چنی ہوئی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جامی صاحب مجھے اجازت دیجیے، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ میں ناظرین اور خصوصاً نوجوان نسل کے لیے ایک جملہ کہوں کہ ہمارے اکابر کتنے دیانتدار تھے، بالکل کہ اگر کچھ علمی اختلاف ہے تو اس علمی اختلاف کی بنیاد پر پوری شخصیت اور اس کے کارناموں کو رد نہیں کر دیتے تھے، یعنی 5 یا 10% مسائل پر اگر اختلاف تھے حضرت شیخ مجدد الافسانی کو، تو آپ نے باقی 90% معاملات میں پورا خراج تحسین پیش کیا اس شخص کو۔
پھر شاہ ولی اللہ صاحب کی شخصیت دیکھ لیں، حتیٰ کہ پھر بعد میں جو پہلے ہی آپ کی بات میں آپ اپنی زبانی کہنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائیے، انٹرو سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کون بندہ واقف ہے؟ کمال، جو ابن عربی کا اپنے زمانے کا اتنا بڑا شاعر تھا کہ علامہ اقبال شاگرد بن کے وہاں کھڑا ہے. ایسا ہی جی میرے زمان و مکان کا وہ ابن عربی کا فلسفہ تو مجھے سمجھا دے. تو وہ جہاں وحدت الوجود اور ابن عربی کی فکر کے بڑے عالم تھے، وہ اس پورے علاقے میں ختم نبوت کا سب سے بڑا تاجدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لیں سب سے بڑے محافظ، بڑے محافظ. تو یہ کہنا کہ ابن عربی ختم نبوت کی طرف نہیں گئے یا ان کی تحریروں میں یہ ایک التباس موجود ہے، ختم نبوت کو وہ نہیں سمجھتے اور انہوں نے بحثوں کو الجھایا ہے، بلکہ ابن عربی نے تو بحثوں کو سلجھایا ہے. ایک پیٹرن متعین کی ہے، اصول و فروع کی وہ بحث کی ہے جس کی وجہ سے بحثیں مرتب ہوئی ہیں. اب جو لوگ چونکہ اس پورے پس منظر سے واقف نہیں ہیں، وہ اپنا خاص ذہن لے کر جو ان فیض کے اثرات سے بھی خالی ہوتا ہے اور شریعت کے باطن کے پہلو سے بھی بالکل خالی ہوتا ہے، اور صرف حرفیت پسندی کی وجہ سے اتنی بحثیں مرتب کرنا اور ان کو کفر تک کہہ دینا، یہ جسارت دیانت کے خلاف ہے. ابن عربی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے کوئی اختلاف کرنا بری چیز نہیں ہے. وہ نعوذ باللہ کوئی نبوت کے مقام پر فیض نہیں ہے، وہ نبوت کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں تنقید منع ہوتی ہے، لیکن تنقید بھی دیانتداری سے ان باتوں کو واضح کریں. اب آپ ان باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تنقید کرتے جائیں اور آسان رستے پر، تو یہ مناسب. بہت ہی خوبصورت آپ نے ان شکوک و شبہات کے ازالہ کرنے کی بہت ہی دیانتدارانہ کوشش کی جو شیخ ابن عربی اور ان کے افکار کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں. اگلا سوال میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت ابن عربی ایک نظریہ پرداز صوفی ہیں، فلسفی بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں. نبوت کا جو ادارہ ہے اس کے بارے میں ان کا خصوصی طور پر کیا تصور ہے؟ اور پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل الانبیاء جو قرار دیتے ہیں، اس پر کچھ گفتگو، اور ان کا ایک ولایت محمدیہ کا تصور بھی ہے اور اس کے ختم ہونے کا تصور بھی ہے. اگرچہ یہ سارے مباحث بہت طویل گفتگو کے متقاضی ہیں، لیکن چلیے کچھ اشارتاً آپ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم گفتگو کے دوران اس نقطے پہ آ گئے ہیں جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ نبوت کے بارے میں اور خصوصاً ختم نبوت کے بارے میں حضرت شیخ اکبر کا عقیدہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اہل علم سے یہ امر مخفی نہیں ہے کہ حضرت شیخ کا دین کی مبادیات کے بارے میں جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی دوسری رائے نہیں. فتوحات مکیہ جو ان کا بنیادی میگنم اوپس ہے، ان کے تمام افکار کا ایک جامع ایک بحر ذخار ہے، اس میں انہوں نے مقدمے میں ہی اپنے عقیدے کو ایکسپلین کیا ہے. اچھا، وہاں سے ہی جب وہ اپنی ڈسکشنز کو لے کے چلتے ہیں، میں اس کتاب میں کیا بیان کرنے لگا ہوں، تو اپنے عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور اس میں جو انہوں نے نبوت کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ اتنی جامع ہیں کہ اس کے بعد کوئی سوال اٹھانا اس کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں. اچھا، یا تو ناسمجھی ہو سکتی ہے یا علمی بددیانتی ہو سکتی ہے. درست، یا دونوں ہو سکتی ہیں. دونوں بھی ہو سکتے ہیں بلا شبہ. آپ درست فرما رہے ہیں، پھر دو اچھا ہو جائے گا. صحیح فرما رہے ہیں آپ. اچھا، اب آپ دیکھیں شروع میں کتاب کے مقدمے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محمد رسول اللہ سے ثابت ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے. اور آپ کی ختم نبوت، آپ کا آخر الانبیاء ہونا. اب لفظ آخر الانبیاء استعمال کیا. سبحان اللہ، سبحان. یعنی یہ بھی ان کا ویژن ہے کہ خاتم النبیین کے بھی لوگ آنے والے زمانے میں کوئی اور معنی نکالیں گے. آخر الانبیاء کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ وہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس سے ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اب دیکھیں اصول دے رہے ہیں، فَلْيَأْخُذْ عَقِيدَتَهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَلَا مَيْلٍ. جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید سے آپ نے بغیر تعویل کے لینا ہے. حضور یہ تو دروازے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے. اور قرآن مجید حضور کی نبوت کا جامع بیان ہے. یہاں بھی میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کی رکھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں والقرآن خبر اللہ هو النبوۃ کلھا.
لأنہ الجامع لجمیع ما اراد اللہ سبحان اللہ یخبر بہ عبادہ. قرآن مجید حضور کی نبوت کا جامع بائی معنی ہے اللہ نے اس میں وہ سب کچھ رکھ دیا جو اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے. کیا بات ہے. مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کوئی نیا نبی آئے گا چلے جائے کہ یہ الزام اٹھا کے شیخ عبدالملک صاحب آپ جو جملے پڑھ رہے ہیں یقین جانیے وہ کیفیت ہو رہی ہے جیسی ایک نعت سن کر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی شارع کا بیان ہم نہیں دے رہے, ہاں خود مصنف کا بیان. مصنف ہے. اچھا اس کے بعد کمال بات آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے وفی شریعت بحمد اللہ غنی والکفایہ, حضور کی شریعت ہر لحاظ سے مستغنی کرنے کے لیے اور ہر چیز سے کفایت کرنے کے لیے کافی ہے. واہ واہ واہ, اب کسی کی ضرورت نہیں حضور کے بعد. سبحان اللہ سبحان. آگے میں صرف ترجمہ عرض کروں گا. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے اور اسے قائلین متکلمین فلسفیوں کی ان اصطلاحوں کا پتہ نہ ہو جوہر کیا ہوتا ہے ارض جسم, قبر میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ مت بھولو کہ اللہ لازماً پوچھے گا اللہ کون ہے اور اس کا نبی کون ہے. واللہ یرزقنا الحیاء منہ, اللہ ہمیں وہ حیا عطا کرے کہ ہم اس کی تیاری کر کے قبر میں. منطق فلسفہ سائنس یہ لازمی نہیں ہے, نہیں پوچھی جائے, یہ ناگزیر نہیں ہے, لیکن یہ سوالات ضرور ہوں گے. اب نبوت کے بارے میں جو تصورات ہیں میں ایک عبارت پڑھنا چاہوں گا, ترجمہ پڑھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں نبوت اللہ کا فضل خاص کا معاملہ ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. سبحان اللہ. اور اب یہ جو دروازہ ہے یہ بند ہو چکا ہے. وقت اغلق ذالک الباب وختم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. والولایت مکتسبہ الی یوم القیامہ, قیامت تک ولایت کا کسب کیا جا سکتا ہے, درست, لیکن نبوت کا کسب, نبوت کا نہیں, یہ اس کا اکتساب نہیں کیا جا سکتا. یہ دروازہ بند ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں کہ اب جو کوئی محنت کرے گا صرف ولایت کو پائے گا, ولایت تک پہنچ پائے گا, ولایت تک پہنچ پائے گا, اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بھی شروع میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ توحید کے بعد سب سے بڑا موضوع جو حضرت شیخ کا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کا بیان ہے. بے شک. اچھا اب کمال بات آپ فرماتے ہیں حضور خاتم الانبیاء تو ہے ہی, حضور کے آنے کے بعد امتیں بھی ختم ہو گئی ہیں. کمال ہے. اچھا علامہ کا ایک مصرع ہے او رسول را ختم وما اقوام را, لگتا ہے علامہ نے بھی کوئی ادھر سے ہی لے کے یہ بات کہی. بالکل بالکل کہ ہم خاتم الامم ہیں. اچھا جی مجھے اجازت دیجئے کہ بالکل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح اقبال بھی جی اگر انہوں نے کچھ معاملات میں شیخ ابن عربی سے اختلاف کیا ہے تو ان کے دیگر کمالات سے بالکل اتفاق کیا ہے اور خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. ایسا ہی اقبال کی بھی علمی دیانتداری ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اگر آپ پڑھتے ہیں ریکنسٹرکشن کو پڑھتے ہیں تو آپ کہیں جا نہیں سکتے. بالکل, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے لازم ابن عربی کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے دروازہ, اس کے بغیر آپ ادھر نہیں جا سکتے. اب یہ جتنے بیانات ہیں حضرت شیخ کے کہ آپ نے یعنی اگر آپ فتوح شیف کو دیکھیں شاعری کوئی باب ہو جس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ ہوئی ہو اور ختم نبوت کے بیان کو آپ نے بار بار نہ دہرایا ہو, بات جو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ ختم ولایت کے بارے میں آپ کا کیا بیان ہے. اب اس کے اندر ایک بڑا لطیف نکتہ ہے ڈاکٹر صاحب. صحیح. یہ آپ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ختم ولایت کا مبحث شروع کیا جی, اور حکیم ترمذی نے جو سوالات بھیجے نہیں تھے بلکہ قائم کیے تھے کیونکہ آپ دونوں کے درمیان بھی بہت فاصلہ ہے, کئی صدیاں ہیں, کئی ڈیکیڈز کا. ان سوالات کا جواب دیتے جوابات آپ نے جو دیے ہیں سینکڑوں سوالات ہیں, ان میں ختم ولایت کا سوال بھی تھا. حضرت شیخ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں خاتم الولایت ہیں. اچھا, اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جی بالکل, جب آئیں گے تو حضور کے امتی کے طور پہ آئیں گے. اب ختم نبوت کا معاملہ حل ہو گیا. دوسری بات, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کا مطلب ان کا رفع سما ہو چکا. بالکل, جب یہ ہو چکا تو جو لوگ اس سے دوسرا نقطہ اخذ کر رہے ہیں وہ تو حیات عیسیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اگلی بات مطلب کی اٹھا لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, واہ واہ واہ, بہت خوب. حضرت شیخ نے فرمایا اب عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے امتی کے طور پہ آئیں گے. اب ان کی شان اللہ نے یہ دی ہے کہ ان پہ اللہ رب العزت نے ولایت کا دروازہ. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.